Assalamu alaikum. How are you guys? Doing great. That's great. First of all, thank you so much for watching my videos. We had a series earlier to it that was easy econometric series. It went very successful. Then we had the economics for beginners. That's also went very successful. We also had game theory series, and now we are going to have the series of introduction to macroeconomics. So thank you very much once again for watching my videos, writing it to me. बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग मुझे वीडियोस देखते हैं, मुझे लिखते हैं, एंड अभी ये भी वीडियो ये सीरीज़ भी इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी. That's we are going to start the macroeconomics series, right? Before we start, let me tell you that we have started online classes especially for those who are having troubles for the econometrics and other subjects. Especially econometrics में मुझे बहुत सारी emails receive होती थी, and I tried to reply all those emails, but फिर भी कुछ concepts हैं which could not be explained, but so that's why we have started an online courses. Now you can interact me face to face, you can say one to one, and you can solve all your problems on the spot. You can ask the question on the spot, and your problems will be solved and question will be answered inshallah on the spot. So here are the other subjects as well. You can see on the screen: econometrics, microeconomics, international managerial accounting, finance, project management, research methods. All these courses are going to be offered. Classes will start in May, first week of the May probably, most probably, or second week of the May. Medium of instruction is English, اور اردو ان لوگوں کے لیے جب کوئی نہیں سمجھ رہا انگلش تو اس کے لیے اردو میں لیکچرز ہوں گے ڈپینڈنگ اپون. ہم کلاسز کو سیپریٹ کر دیں گے. فار انگلش وی ہیو ڈفرینٹ اسٹارٹیڈ فار انگلش وی ہیو ڈفرینٹ کلاسز, اینڈ فار اردو میڈیم مینس جو لوگ اردو اور ہندی سمجھتے ہیں ان کے لیے الگ سے کلاس ہوگی. So please do write to me at this kokamanzoor 2012 means 2012 @gmail.com. So for further details, right? Okay ji, let's begin. What is macroeconomics? Before we discuss کہ macroeconomics کیا ہے اور کیسے ہوتا ہے, ہم تھوڑا سا یہ جان لیں کہ کب شروع ہوا. تو اگر آپ میکرو اکنامکس اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ نے گریٹ ڈپریشن کا لفظ تو سنا ہی ہوگا. اس کی بہت ساری ڈیٹیلز ہیں, بہت سارے. آپ یوٹیوب پہ جائیں تو آپ کو پوری ویڈیوز مل جائیں گی. آپ لکھیے گریٹ ڈپریشن, اور بکس ہیں, لٹریچر ہے, بہت کچھ ہے. ہم مختصراً 2-4 منٹ میں اس کو کوشش کریں گے کہ یہ پتہ لگے کہ یہ کیا ہے. یہ جی 1929 میں ایک اسٹاک مارکیٹ, نیو یارک کا جو اسٹاک مارکیٹ ہے وہاں کریش ہوئی, اور اس سے ریلیٹڈ پھر اس کے بعد جو ہے اس کا افیکٹ جو پھیلتا چلا گیا. یو ایس کے ساتھ ملک جتنے بھی ملکوں کی ٹریڈ تھے اس اسٹاک مارکیٹ میں, جتنے ملکوں کی انویسٹمنٹ تھی, وہ سارے کے سارے اس پہ افیکٹ ہونا, اس کی وجہ سے افیکٹ ہونا شروع ہو گئے. یوں کرتے کرتے پورا یورپ تقریباً اس کی لپیٹ میں آ گیا, اور کچھ ایشیا کے ملک بھی اس کی لپیٹ میں آ گئے. ہو رہا کیا تھا کہ جب بزنس لاس ہو رہا ہے تو وہ لوگوں نے کیا کیا کہ ایکسپینس کٹ ڈاؤن کرنے کے لیے لوگوں کو نکالنا شروع کر دیا. جب لوگوں کو نکالنا شروع کر دیا تو اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ جب لوگوں کی پرچیزنگ پاور نہیں رہی, جب پرچیزنگ پاور نہیں رہی تو مارکیٹ میں کوئی خریدنے والا نہیں تھا پروڈکٹس کو. مزید بزنس کا جو ہے وہ ڈیمانڈ میں کمی آ رہی تھی, سیلز میں. جب مزید کمی آ رہی تھی تو مزید انہوں لوگوں کو نکالنا شروع کر دیا. سو اس طرح سے ایک یہ ویشیس سرکل سٹارٹ ہو گیا. اب یہ ہوا کیوں؟ یہ اس لیے ہوا کہ اس وقت تک جو ہے کلاسیکل اکانومسٹ کی جو تھیری چل رہی تھی, دیٹ واز اباؤٹ مائکرو اکنامکس, کہ یار مارکیٹ کلیئرنگ کا کانسیپٹ تھا. اب مارکیٹ کلیئرنگ کا کانسیپٹ کیا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی مارکیٹ میں جب بھی کوئی ڈسرپشن ہوگی تو مارکیٹ اس کو خود بخود کلیئر کر لیتی ہے, جس کے لیے ایڈم اسمتھ نے انویزیبل ہینڈ کا لفظ استعمال کیا تھا. اب وہ ماڈل جو ہے وہ فیل ہو گیا, وہ انویزیبل ہینڈ کام نہیں کر رہا تھا اس گریٹ ڈپریشن کے دوران. کیوں کام نہیں کر رہا تھا؟ اس وجہ سے کہ لیٹ سپوز ان امپلائمنٹ ہو رہی ہے تو ان امپلائمنٹ کو کون ڈیل کرے گا؟ میں تو اپنے پروفٹ کو دیکھوں گا بی فرام اے پروڈیوسر پوائنٹ آف ویو, اور اگر کنزیومر ہوں تو اپنی سیٹسفیکشن کو دیکھوں گا. ہو ول ڈیل دس ان امپلائمنٹ, ہو ول ڈیل دس انفلیشن مینس ہائی ریٹ آف یو کین سے پرائسز. تو اس صورت میں یہ سچویشن ورس سے ورس ہوتی چلی جائے گی. اسی دوران پھر جان مینارڈ کینز یعنی جے ایم کینز نے پھر ایک بک لکھی, جنرل تھیوری آف امپلائمنٹ اینڈ انٹرسٹ, 1936 میں پبلش ہوئی. اس نے کہا جی مائکرو اکنامک کا جو ماڈل ہے کلیئرنگ والا, یہ اس پہ اپلائی نہیں ہوگا. اس کے لیے بھی نئے ماڈلس نے ڈیولپ کیے, نئے میتھڈس اینڈ ٹیکنیکس ڈیولپ کر کے اس نے مارکیٹ میں لائیں, اور وہ بڑی پاپولر ہو گئیں. اس کا یہ کہنا تھا کہ جی یہ گورنمنٹ کی انٹرونشن بڑی ضروری ہے. اس وقت سے پہلے تک لیزز فیئر کا کانسیپٹ تھا. لیزز فیئر کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ کی انٹرونشن نہیں ہونی چاہیے. تو لیزز فیئر کی وجہ سے کیا ہوا کہ گورنمنٹ انٹرونشن نہیں کر رہی تھی تو معاملات دن بدن خراب ہو رہے تھے. کینز نے کہا کہ نہیں, گورنمنٹ انٹرونشن ہونی چاہیے, مینس گورنمنٹ کو خیال رکھنا ہوگا
کہ اگر انمپلائمنٹ آ رہی ہے تو اس کو کون ڈیل کرے گا, آؤٹ پٹ کم ہو رہی ہے تو اس کے لیے پالیسی بنائے, انفلیشن ہو رہی ہے اس کے لیے پالیسی بنائے. So during these periods, then Keynes floated this idea, and then it got you can say very popularity. اور پھر آہستہ آہستہ اس کی امپلیمنٹیشن کے بعد ملک اس ریسیشن اینڈ دین ڈپریشن سے باہر نکل آیا. اب آتے ہیں جی میکرو اکنامکس ہے گی. میں نے بڑی مختصراً آپ کو بتائی, اس کے اندر بہت ساری ڈیٹیلس ہیں جو میں ابھی نہیں بتا سکتا تھا کیونکہ یہ ہمارا یہاں پہ مقصد ہسٹری ڈسکس کرنا نہیں ہے. What is the definition of the macroeconomics? Macroeconomics سے macro simply means big, large. کیا ہوتا ہے جی میکرو اکنامکس کیا ہے جی؟ اٹس اے تھیوری آف دی پارٹ آف اکنامکس وچ ڈیلز ود اوور آل ایوریجز اینڈ ایگریگیٹس. یہ کسی انڈیویجول کے مسئلے کو حل نہیں کرتے, اس میں ہم ڈسکشن کرتے ہیں جی پورے ملک کے. یہ ملک کے اندر ان امپلائمنٹ ہو رہی ہے, ملک کے اندر پرائسز بڑھ رہی ہیں, انفلیشن ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, تو اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے. سو میکرو اکنامک ڈیلز ود واٹ, ود دا فنکشننگ آف اکانومی ایز اے ہول. سو ایک دو ڈیفینیشن میں نے آپ کو اس کے دکھا دی. اس کی ضرورت کیوں پیش آئی جی؟ اس کی ضرورت بہت ہے کیونکہ جی اس کو پڑھنے سے ہمیں پتہ لگتا ہے اکانومی کیسے کام کر رہی ہے, اکنامک پالیسیز جو بنتی ہیں, فسکل پالیسی ہے یا مانیٹری پالیسی ہے یا دیگر پالیسیز ہیں, وہ کیا ہیں, کیسے بنائی جاتی ہیں. اگر ملک میں ان امپلائمنٹ ہے تو یہ کیوں ہے, کس وجہ سے ہے, کس طرح سے اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے, یہ سب ہمیں پتہ لگے گا جب ہم میکرو اکنامکس کو اسٹڈی کریں گے. اسی طرح نیشنل انکم کیا ہے, ملک کی پوری انکم کیا ہے, کون سا سیکٹر کتنی پروڈکشن دے رہا ہے اور کیوں کم دے رہا ہے, کون سا سیکٹر زیادہ دے رہا ہے, ٹھیک ہے, اکنامک گروتھ کتنی ہو رہی ہے, لاسٹ ایئر ہم نے کیا پروڈیوس کیا تھا, اب کیا پروڈیوس کیا ہے, اگلے 5 سالوں میں کیا کیا پروڈیوس کر پائیں گے, زیادہ ہوگی یا کم ہوگی, مانیٹری پرابلم, ملک کے اندر منی مینجمنٹ ٹھیک سے ہو رہی ہے کہ نہیں, ایکسیس منی سپلائی تو نہیں ہو رہی, منی سپلائی ڈیمانڈ کے مطابق ہے. اسی طرح بزنس سائیکل کس سچویشن میں ہے, بوم میں ہے یا ریسیشن میں ہے, یعنی یو کین سے ڈاؤن فال میں ہے, تو اس صورت میں کیا کرنا ہے. اس طرح کے دیگر معاملات یہ سارے جو ہیں یہ ہم پڑھتے ہیں, سمجھ جاتے ہیں جب ہم میکرو اکنامکس کو پڑھتے ہیں. سو دس از دی اسکوپ آف میکرو اکنامکس. اس کو آپ کیا کہتے ہیں بک کھولیے گا تو آپ کو تفصیل میں ساری چیزیں بھی مل جائیں گی. یہاں پہ ہم سمپلی یہ بتا رہے ہیں کہ دس از واٹ دی امپورٹینس آف میکرو اکنامکس. میرے خیال میں یہ سارے پوائنٹس ویری سمپل, بڑے سمپل سے ہیں, آپ اس کو خود بھی الیبوریٹ کر سکتے ہیں. So ji, thank you very much. So you can, if you have any question and query, you can write to me.